سورہ منافقون پارہ نمبر 28 کی صورت۔ اس صورت میں کل 11 آیتیں ہیں، مدنی صورتوں میں سے ہے۔ نام اس کا منافقون، یہ اس صورت میں منافقین کے بارے میں تذکرہ ہے اور ان کے عادات و خصائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آغاز کریں گے سورہ منافقون۔ خود لفظ منافق یہ عرب جو صحراؤں میں بسنے والے کچھ جانوروں کی ایک حرکت کو نفقہ کہتے تھے۔ لومڑی یا اسی طرح جس کو ہم پنجابی میں غالباً سوسمار کو، یہ جو چھپکلی سے بڑے ایک سائز کا ہوتا ہے، پنجابی میں خاص نام ہے، ذہن سے نکل گیا۔ نہیں خیر، ہاں ایک، ہاں جی خیر، تو یہ جانور صحراؤں میں رہنے والا اپنا بل بناتا ہے، تو اس بل میں دو طرح کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ایک سوراخ وہ ہوتا ہے جو اس کے آنے جانے کا ہے، معمول میں جو سب کو نظر آتا ہے۔ ایک سوراخ ایسا ہوتا ہے جو اس نے خاص وقت کے لیے رکھا ہے، جب اسے کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو اس سوراخ سے نکل جاتا ہے اور دیکھنے والوں کو اس سوراخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو خفیہ ایک سوراخ اس نے رکھا کہ جہاں سے وہ نکلتا ہے، جو نظر نہیں آتا، جو ظاہر نہیں ہوتا، تو اس سوراخ کو نفقہ کہتے تھے۔ تو منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ جو وہ ظاہر کرتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، در حقیقت در پردہ وہ کچھ اور حقائق کو رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اسے منافق کہا گیا کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر وہ بظاہر مسلمانوں کے درمیان نظر بھی آئے تو اس نے اپنے کفر کے لیے ایک الگ دروازہ رکھا ہوتا ہے۔ قرآن نے بعض اوقات کہا کہ جب یہ تنہائیوں میں ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اپنے اصل حقیقت کا، اپنے اصل عقیدے کا، نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین جب سرکار کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کی اس گواہی کا جواب اللہ نے دیا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انکا کہ یقیناً آپ، لرسول، حتماً اس کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین کہ یقیناً یہ منافق، لکاذبون، حتماً جھوٹ بولنے والے۔ صدق و کذب، صدق سچ، کذب جھوٹ، یہ دو طرح کا ہے۔ سوال پیپر میں آنے والا ہے، اس لیے خوب توجہ کریں۔ پیپر لیک کر دیا پہلے ہی میں نے، ڈاکٹر صاحب معذرت، لیک ہو گئی پیپر۔ صدق و کذب خبری اور صدق و کذب مخبری، صدق و کذب خبری دو قسم کا، صدق و کذب دو قسم کا، صدق و کذب خبری، صدق و کذب مخبری۔ ایک دفعہ خبر جھوٹی ہوتی ہے اور ایک دفعہ مخبر جھوٹا ہوتا ہے۔ خبر سچی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے، اور ایک دفعہ خود خبر ہی جھوٹی ہوتی ہے۔ یہاں جو اللہ نے کہا لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہاں جو جھوٹ ہے وہ خبر نہیں ہے، یہاں خبر کا دینے والا جھوٹا ہے، خبر سچی ہے، اسی لیے پہلے خبر کی تائید کی۔ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ خبر تو سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس خبر میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ جھوٹے بتانے والے ہیں کیونکہ وہ دل میں اس بات کو مانتے نہیں ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اس خبر پر، اس بات پر عقیدہ
نہیں رکھتے۔ جیسے ہم اگر کسی شخص کو کہیں کہ میں آپ کے مخلصین میں سے ہوں، حقیقت میں ہم دل سے نہیں ہیں، تو یہاں پر ممکن ہے کہ اس شخص کے مخلصین میں اور بہت سے لوگ ہوں، اس شخص کے مخلصین کا ہونا صحیح ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے مخلصین میں سے ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یعنی ایک دفعہ خبر جھوٹی ہوتی ہے اور ایک دفعہ خبر دینے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ رشیا کا ایک وفد، روس کا ایک وفد ہندوستان آیا دورے کے لیے، تو وہاں پہ اس زمانے میں ان کے جو لیڈر تھے لال بہادر تلک کے نام سے، ان کا نام تلک مشہور اس لیے ہوا کہ یہ جو پنڈتوں کے پیشانی پہ ایک سفید 3 دھاریوں کا نشان ہوتا ہے جس کو تلک کہتے ہیں، تو وہ مسلسل اسے لگا کے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اس تلک کی وجہ سے ان کا نام تلک زیادہ مشہور تھا، وہاں کے حکمران تھے۔ رشیا والے جو یہاں آئے تو رشیا والے سوشلزم کے ماننے والے، سوشلزم کے نظریات والوں کے نزدیک یہ جتنے بھی دین ہیں اور دین کے نام سے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کے قائل ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ تلک سے ملے، اس وفد نے اپنی پیشانیوں پہ بھی 3 دھاریوں والی سفید نشان لگائے ہوئے تھے رشیا والوں نے۔ یہ جو 3 نشان انہوں نے لگائے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ تلک کو مانتے ہیں، کیونکہ نظریاتی طور پہ یہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ ایک ڈپلومیٹک چیز کو یا ان کی توجہ جلب کرنے کے لیے یا ان کی مزید اپنے ساتھ دوستی کو بڑھانے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے وہ نشان لگائے تھے۔ اب وہ نشان کا لگانا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ دل میں بھی اس ہندو کلچر کو یا ہندو نظریات اور عقائد کے ماننے والے ہیں، ان کو تو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، یہ صرف ظاہر تھا جو انہوں نے کیا۔ تو پس نفاق منافقین کا کہنا تاکید کے ساتھ، آپ دیکھیں ادھر، قالوا وہ کہتے نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انکا یقیناً آپ، ایک تاکید، لرسول اللہ، 2 لام بھی آ گیا، انہوں نے 2 تاکیدوں کے ساتھ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے 2 تاکیدوں کے ساتھ جھٹلا دیا ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ واللہ یشہد، انہوں نے کہا تھا نشہد واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، ان، پھر تاکید، ان المنافقین، یقیناً منافقین، لکاذبون، حتماً جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پس یہاں پہ جو جھوٹ ہے، یہ خبر جھوٹی نہیں ہے، خبر دینے والے جھوٹے ہیں۔ خبر جھوٹی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں یہ دل سے اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، مخبری و خبری گاڑا ہوگی، شکر خدا۔ آیت نمبر 2، اتخذوا ایمانہم جنتا، اتخذوا، وہ بنایا، انہوں نے، وہ بنا لیتے ہیں، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتا، ڈھال، جنتاً، ڈھال بنا لیتے ہیں، فصدوا، تاکہ وہ روک لیں، عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے عمل وہ جو کر رہے ہیں، ان کا کام جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً بہت برا ہے۔ منافقین اپنے نفاق کو بچانے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے تھے، یعنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے۔ جیسے نارملی بعض اوقات قسم سے انسان ڈرتا ہے کیونکہ قسم کی پکڑ ہے، حتیٰ کہ اگر سنجیدہ قسم توڑے تو کفارہ ہے۔ تو پس منافقین اپنی قسموں کو جنہ بناتے تھے، جنہ، ڈھال۔ جنہ نارملی کسی چیز کو چھپا لینا، جنہ اس باغ کو جنت کہتے ہیں جس کے درختوں کے گھنے پن نے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے نہیں دیا، یعنی درخت اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی جو پڑ رہی ہے اس کی وہ کرن زمین تک آتی نہیں ہے، یعنی زمین کو سورج کی اس کرن تک پہنچنے میں رکاوٹ بن گئے، جنہ، یہ رکاوٹ کی وجہ سے اس کو جنہ۔ تو پس جنہ، ڈھال، ایسی ڈھال کہ جو انسان کو کسی وار سے، کسی خطرے سے محفوظ رکھے۔
تو منافقین کے لیے جنہ ان کی قسمیں ہیں. ایک جنہ اور بھی ہے، وہ امیر المؤمنین کی محبت ہے. یہ 4 غالباً مصرے ہیں امیر المؤمنین کے خود روضہ مبارک میں، جہاں آپ کی ذریح مطہر ہے، ذریح مطہر کے دروازے کے باہر دونوں طرف یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. علی حبہ جنہ، علی وہ کہ جن کی محبت ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ، علی ہی ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، نبی کے برحق جانشین ہیں اور جن و انس کے امام ہیں. تو بس امیر المؤمنین کی محبت جنہ ہے، ڈھال ہے، بچاتی ہے جہنم کی آگ سے، اور اس دنیا میں بھی بچاتی ہے نفاق سے بھی، کیونکہ علی کی محبت اور نفاق ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. نعرہ حیدری. اور کل شام کو یہ اشعار جو لکھے ہیں ان کے گنبد پہ، یہ میرے علم میں آیا کہ یہ اشعار کہنے والے امام شافعی ہیں جو حضرت جی ایسے ہی اہل شافعی کے یہ 4 شعر ایسے ہی. شافعی نے ایک اور شعر بھی کہا تھا، ان کان الرفض آل محمد شرک یا کفر، کہ شافعی نے کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ بھئی وہیں کچھ عقائد بنے نا کہ بھئی یہ شرک ہے، کفر ہے. تو شافعی نے کہا اگر آل محمد سے محبت، ہاں رفض ہے، رفض کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں جو دین سے الگ ہو گئے. رفض الگ ہونے والا، جو خلافت کا سلسلہ ہے 3 خلفاء 4 خلفاء والا، جو اس خلافت کو نہ مان کے الگ ہوئے، امامت کو ماننے والے، ان کو بعض تاریخ کے اندر رافضی کہا گیا، یہ الگ ہونے والے ہیں. اس کے بعد یہ رائج ہو گیا، آج بھی ہے. آج بھی خود ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں یہ بھی مشکل آتی ہے، اگر کوئی ان کے سٹیج پہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرے تو کہتے ہیں رافضی ہے. یہ رافضی کا لفظ اس لیے کہا کہ الگ ہونے والے، تو یہ رافضی کا لفظ مشہور ہوا. تو 2 شخصیات نے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت کہا. ایک تو امام شافعی نے، انہوں نے کہا کہ اگر آل محمد سے محبت رکھنے سے کوئی رافضی ہوتا ہے تو جا کر منی میں اعلان کرو. اعلان کہاں کرو؟ منی میں. منی میں اس دن اعلان کرو جب حج کے اعمال ختم ہو کے لوگ صرف ریسٹ کر رہے ہیں. جب لوگ منی میں ریسٹ کرتے ہیں تو ہر کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہا بھئی منی میں جا کے اعلان کرو کہ شافعی رافضی ہو چکا ہے. اگر رفض جو ہے، رافضی کا مطلب آل محمد کی محبت ہے، تو شافعی رافضی ہے. دوسرا شعر جو ملتان کے شاہ رکن عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ من علی را دوست دارم خلق گویت رافضی، میں علی سے محبت کرتا ہوں اور دنیا مجھے رافضی کہتی ہے. من علی را دوست دارم خلق گویت رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باہم رافضی. اگر انہوں نے کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، تو اگر اس سے رافضی ہوتا ہے تو پھر مطمئن رہو خدا بھی رافضی ہے، نبی بھی رافضی ہے اور جبریل بھی رافضی ہے، کیونکہ یہ تینوں بھی علی سے محبت کرتے ہیں. تو پس امیر المومنین کی محبت بھی جنہ ہے، اس دنیا میں نفاق سے اور اگلے عالم میں آگ سے. بس محبت کا حق ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ ایسا نہ ہو کہ دودھ پینے والے مجنو تو بن جائیں، خون دینے والے مجنو نہ بنے. مجنو 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک دودھ پینے والے اور ایک خون دینے والے. یہ بھی سن لیں، چلو اچھی حکایت ہے. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. لیلا نے، یہ جو لیلا اور مجنو ہے حقیقت میں کوئی انسان نہیں گزرے ہیں. ہر زبان میں عشق و محبت کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ، کچھ استعارے استعمال کیے گئے ہیں. عربی زبان کے اندر عشق و محبت کو بیان کرنے کے لیے جو استعارے لفظ استعمال کیے گئے وہ لیلا اور مجنو ہے، وَإِلَّا لیلا اور مجنو کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. لیلا نے ایک دن اپنی کنیز کو دودھ کی ایک گڑوی دے کر کہا کہ یہ جا کر مجنو کو دے آؤ.
کنیز نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں ہے مجنو کون ہے، کس طرح کا ہے، شکل نہیں دیکھی. کہا فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، آواز دینا تو وہ بتا دے گا تمہیں. یہ اس جگہ پہنچے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا تم میں سے مجنو کون ہے؟ ایک شخص نے کہا کیوں؟ اس نے کہا لیلا نے دودھ بھجوایا ہے. تو میں ہوں. دودھ اس کو دے دیا تو دودھ پی لیا اور واپس دے دی. اب اگلے دن پھر وہ دودھ لے آئی تو اس نے پھر دودھ، اب کیونکہ اس نے کل دیکھ لیا تھا کہ مجنو کون ہے. تو چند دن اسی طرح دودھ کا سلسلہ چلتا رہا. تو ایک دن لیلا نے پوچھا تو یہ جو تم مجنو کو دودھ دے دیتی ہو تو جواب میں کچھ کہتا نہیں ہے، کوئی شکریہ، کوئی پیغام، کچھ؟ کہتے نہیں، دودھ پی لیتا ہے گھٹا گھٹ اور برتن واپس کر دیتا. لیلا کو شک ہوا. کہا نہیں، آج خالی برتن لے کے جاؤ اور مجنو سے کہو کہ آج لیلا نے دودھ نہیں بھجوایا، کہا کہ اس میں اپنا خون بھر کے دو. اب یہ آئی تو دیکھا مجنو انتظار میں ہے دودھ کے. اس نے کہا یہ دودھ آپ کے لیے بھجوایا. تو وہ آئے تو دیکھا تو برتن خالی ہے تو غصے میں آ گیا. دودھ کدھر ہے؟ خود پی کے تو نہیں آ گئی. کہتے نہیں، آج لیلا نے کہا کہ خون اس میں اپنا ڈال کے دو. ڈر گیا. کہتے نہیں، وہ جو بیٹھا نہیں ہے وہ ہے اصل مجنو. تم؟ کہا میں دودھ پینے کے لیے مجنو بن گیا تھا. خون دینے والا وہ ہے، اس سے جا کے ملو، اصل وہ ہے. تو اذان محترم، محبت امیر المومنین کی اگر تو میں اور آپ خون دینے والے مجنو ہیں تو راہ علی کے راہی بنیں گے. اگر صرف دودھ پینے کی حد تک ہے تو پھر امیر المومنین کے نام کے ذریعے، آپ سے اظہار تعلق کے ذریعے، یا یاد رکھیں حتیٰ کہ آپ کے فضائل کا اظہار کرنے کے ذریعے بھی علی کے قریب نہیں ہو سکتے. کیونکہ امیر المومنین کا قصیدہ لکھنے والوں میں سے ایک عربی زبان کا مشہور ترین قصیدہ مولا علی کی شان میں لکھنے والا مولا علی کا کٹر دشمن عمرو عاص ہے. عمرو عاص جس نے جنگ صفین میں جو سارے معاملات کیے، امیر المومنین کی شہادت کے بعد امیر المومنین کی شان میں قصیدہ لکھا ہے اس نے. لہٰذا علی کی محبت جنہ ہے، دنیا میں نفاق سے روکتی ہے اور آخرت میں آگ سے روکتی ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب آئیے آیت نمبر 2 کی طرف. منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ اگر اپنے دل کے نفاق کو ظاہر کرتے تو قتل ہو جاتے. اگر دل کے اس چیز کو ظاہر کرتے تو قتل ہو جاتے. تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً بہت برا ہے. آیت نمبر 3. ذالک، یہ اس لیے ہوا، بِأَنَّهُمْ کہ وہ آمنوا ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تو پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لہٰذا اب یہ سمجھتے نہیں ہیں. آیا منافقین شروع سے ہی ایمان نہیں رکھتے تھے؟ تو منافقین کے 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں. کچھ منافقین وہ تھے جن کا سرے سے ایمان تھا ہی نہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ. شروع سے ایمان نہیں تھا، بس انہوں نے اظہار ایمان کیا تاکہ جان بچائیں اور ساتھ رہ سکیں. کچھ ایسے تھے ایمان شروع میں لے آئے، واقعی نبی کی سچائی کو، واقعی نبی کی حقانیت کو قبول کر لیا، لیکن بعد میں ایمان سے پھر گئے، ارتداد میں آ گئے، مرتد ہو گئے. تو یہ یہاں جن کا ذکر ہے وہ زیادہ وہ منافقین ہیں کہ پہلے ایمان لائے اور بعد میں ایمان سے کفر کی طرف چلے گئے. شروع میں تو ایمان خالص ہو کے لائے تھے، اللہ کے نبی کو رسول مان لیا، لیکن بعد میں عقیدہ ان کا بدل گیا اور اللہ کے نبی کے اقوال پر، اللہ کے نبی کے احکامات پر اعتراضات اور اللہ کے نبی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار، کہ جس کے بعد یہ اس ایمان سے کفر کی طرف چلے گئے. تو یہ ان کا جو معاملہ تھا، کہا نا یہ سمجھیں گے نہیں، پچھلے آیت میں کہا. اب ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس آیت میں جواب دیا، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لہٰذا اب یہ سمجھتے نہیں ہیں. آیت نمبر 4. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، تو عجبک اجسامہم
تو ان کی جسامت، ان کا ظاہری وجود آپ کو بڑا اچھا لگے گا، انسان متعجب ہوگا انہیں دیکھ کے، پرسنالٹی بڑی اچھی ہوگی۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور بولیں گے تو اس طرح سے بولیں گے کہ آپ توجہ سے ان کے بات سنیں گے، اپنی باتوں سے آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن حقیقت میں وہ اس لکڑی کی طرح ہیں کہ جو خود کھڑی بھی نہیں رہ سکتی، اس کو دیوار کا سہارا چاہیے۔ خشک لکڑی جو ہے، خشک لکڑی کو کہتے ہیں، خشک لکڑی کھڑی نہیں رہ سکتی، اس کو کسی دیوار کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو منافقین کے لیے یہ تمثیل استعمال کی، یہ بے روح ہے، باتیں تو اچھی کرتے ہیں لیکن یہ ہلکے سے بھی معاملے کے اندر ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ گر جائیں گے۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، اور ان کا منافقین کے لیے ایک یہ پریشانی، يَحْسَبُونَ گمان کرتے ہیں، كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو وہ ان کے خلاف ہو رہی ہے، وہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ایک نفاق کی وجہ سے ڈر ہے، کہیں پہ کوئی بات ہو رہی ہو تو انہیں لگتا ہے شاید میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، گھبراتے ہیں، لہٰذا ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی لوگ بڑے دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان سے محتاط رہیں۔ قتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ بظاہر منافق کا حلیہ بہت اچھا، یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے، جو سب سے بڑا منافق تھا، کہتے ہیں جسامت میں لمبے قد کا اور مضبوط جسم کا، اچھے شکل و صورت کا، ظاہر میں بھلا دکھنے والا، گپ لگائے تو گپ ایسی کہ لوگ اس کی باتیں بڑی توجہ سے سنیں۔ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے کہ بولے گا تو سب اس کی توجہ کریں گے، اتنے ترتیب سے طریقے سے بولتا ہے۔ آج کے دور میں بھی دنیا کے بڑے منافقین جن کے قبضے میں دنیا کا میڈیا ہے، وہ جھوٹ کو اس طریقے سے بولتے ہیں کہ پوری دنیا ان کو سن رہی ہوتی ہے، توجہ سے سن رہی، ان کی باتیں ان کی ایسی ہیں، حالانکہ حقیقت میں جھوٹ بولنے والے، حقیقت میں خشک لکڑی کی طرح ہیں۔ اچھا، یہ جو خشب مسندہ کہا، اس کے پیچھے بھی ایک شان نزول میں واقعہ ہے۔ یہ بظاہر ذرا ہٹا کٹا نظر آنے والا عبداللہ ابن ابی بھی محفل میں جب باتیں کرتا تھا تو کچھ دیر کے بعد اس کو ٹیک وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ فوراً جا کے دیوار یا کسی نہ کسی ایسی چیز کے پاس جاتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کو ٹیک کی ضرورت ہے، اندر اس کے قوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا خشب مسندہ یعنی وہ لکڑی کی جو دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہو، جس کے اندر اپنی روح نہیں ہے، بے جان۔ لہٰذا منافقین کے جسم تو بھلے ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پہ خالی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 5، اللہم صلی علی محمد۔ یہ آغا نے بات کہی، مجھے یاد آیا، ہمارے استاد تھے نحو پڑھانے کے، تو ان کے جملے چٹکلے بڑے مشہور تھے، ہم نے بھی ان سے بہت استفادہ کیا۔ تو اگر ہم میں سے کوئی کلاس میں ٹیک لگاتا تو بعض اوقات کچھ اساتذہ تھے جو سختی سے منع کرتے تھے، ٹیک لگانے نہیں دیتے۔ اب وہی شروع سے عادت ہے، تب کرسی پہ بھی ٹیک نہیں لگتی ہم سے، وہ عادت بن چکی ہے، ٹیک لگانے سے وہ اساتذہ کی باتیں یاد آتی۔ تو یہ جو تھے نا استاد ہمارے، یہ ٹیک لگانے والے سے ٹیک لگانے سے منع نہیں کرتے تھے، جملہ ایسا لگاتے تھے ٹیک خود بخود ہٹ جاتے۔ ان کا تھا جملہ بڑا مشہور، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں ان ٹیک لگانے والے طالب علموں کو میں کچھ نہیں کہتا، یہ برائلر ہیں، کہتے یہ برائلر ہیں، یہ دیسی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے سنجیدگی سے بھی بتایا، کیونکہ کثرت سے ہم لوگ برائلر کھانے والے، تو برائلر وہ جو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک پولٹری فارم کے باہر گھوڑا زور سے ہنہنایا، اس کی آواز سے کئی مرغیاں مر گئی، وہاں پہ دل پھٹ گئے ان کے، گھوڑے کی آواز سے برائلر حضرت وفات پا گئے۔ تو اس قوت والے جانور کا ہم زیادہ تر کھانے والے، تو آپ سوچیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ یعنی آپ صرف بزرگان نہیں، آپ اپنے ہمارے بچوں کو دیکھیں،
ہمارا بچہ ٹیک لگائے بغیر نہیں رہ سکتا، جوان ہمارے ٹیک لگائے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ ایک نقص ہے جو ہماری خوراک کی وجہ سے ہے. آپ اپنی خوراک کو ٹھیک کریں، آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آئیں گی کہ جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی. درود پڑھے محمد و آل محمد. آیت نمبر 5. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سروں کو جھٹک دیتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ تکبر کی وجہ سے رک جاتے ہیں. یصدون رک جاتے ہیں، وہم مستکبرون تکبر کی وجہ سے. یہ واقعہ ہے، ایک جنگ ہے غزوہ بنی مستلق. غزوہ بنی مستلق پہلے بھی یہ نام ہم نے ذکر کیا ہوا ہے درس میں. اس غزوے میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک کنویں میں سے پانی نکالتے ہوئے ایک انصار میں سے ایک فرد اور مہاجرین میں سے ایک فرد کے آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. مدینے میں انصار وہ جو مدینے کے باشندے، مہاجرین وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے. بنی مستلق کے موقع پہ اب آپس میں تکرار ہو گئی. اب تکرار ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. ہاتھا پائی تک پہنچی تو وہاں پہ پھر آواز دی. انصار نے اپنی مدد کے لیے، مہاجر نے اپنی مدد کے لیے. اب انصار والے کی بیچارے کے بدبختی یہ ہوئی کہ اس کی مدد کو عبداللہ ابن ابی پہنچ گیا. یہ پہنچا اور اس نے وہاں پہ کافی پھڈا ڈال دیا. تو اس نے وہاں پر یہ کہہ دیا، شروع یہاں سے بات ہوئی. اس نے کہا کوئی نہیں، ابھی مدینے جائیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے. یہ اس نے کہا، اب آیت میں بھی آیا ہے، عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے. تو وہاں پہ ایک جوان تھا انصار میں سے ہی، اس نے زید بن ارقم، اس نے کہا اس کو عبداللہ کہ اے کیا کہنے لگے ہو، عزت والا تو ہے ہی نبی کی جو ہمارے پاس آیا ہے. کہ ہم تو معزز اس لیے ہوئے کہ نبی ہمارے پاس آئے ہیں، تم کیوں مہاجرین کی توہین کر رہے ہو، مہاجرین میں تو نبی بھی ہیں. اس کے بعد یہ عبداللہ ابن ابی اپنے لوگوں سے ساتھ جا کر بیٹھ کر اس نے وہاں بھی اسی طرح کی باتیں شروع کر دی. تو وہاں اس کو کہا اسی نے کہ بھئی استغفار کرو، تم معافی مانگو، جاؤ جا کے رسول اللہ سے کہو تاکہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں. تو اس نے اپنا سر جھٹک دیا. تو یہ محفل تھی انصار کی ہی، بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو زید بن ارقم جو جوان ہے، بالکل ایک نوجوان صحابی تھے، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن ابی یہ کہا ہے. تو اللہ کے نبی نے بلا لیا عبداللہ کو، کہا عبداللہ یہ جوان کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ مدینے جائیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے. تو عبداللہ ابن ابی نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب عبداللہ ابن ابی اپنا سرداروں میں سے تھا، وہ جوان تھا بالکل. تو اب عبداللہ ابن ابی کی ہاں میں ہاں ملانے والے بعض بوڑھے بزرگ آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے اس بزرگ کے مقابلے میں اس جوان کی بات کو نہ مانیں. ہو سکتا ہے جوان نے غصے میں کہہ دیا ہو، کچھ کہہ دیا ہو، عبداللہ اس طرح نہیں کہتا. تو اب یہ بات ایسی تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کی وجہ سے جانے دیا، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کوچ کریں، ابھی یہاں سے نکلیں. پھر ایک دن اور ایک رات اللہ کے نبی نے قافلے کو رکنے نہیں دی، مسلسل چلانے کو کہا. یہاں تک کہ جب پہنچے تو سب تھکے ہوئے تھے، سو گئے سارے. یہ عمل اس لیے اللہ کے نبی نے کیا تاکہ وہ جو عبداللہ ابن ابی کی باتیں تھیں اس سے ایک فساد بھی تو ہو سکتا تھا، مہاجرین بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے ہمارے لیے ذلت والوں کا لفظ استعمال کیا. تو اس مسلسل چلنے نے ذہن ڈائیورٹ کر دیے سب کے. اب مدینے جب پہنچے تو اب زید بن ارقم جوان جو ہے وہ بیچارہ، اس کو تو انہوں نے بڑی تانے دی ہے کہ بھئی عبداللہ تم نے جھوٹ بولا ہے نبی کے پاس جا کے، جبکہ عبداللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسا کہا نہیں ہے. تو زید جو ہے وہ گھر میں بند ہو گیا، باہر نہیں آیا. چند دن کے بعد یہ آیتیں اتر آئیں. آیتوں نے بتا دیا کہ
ہاں جہاں پہ یہ رکے تھے وہیں پہ ہوا یہ. زید بند ہو گیا اپنے خیمے میں، باہر نہیں آیا. تو اس کے بعد آیتیں اتری تو اللہ کے نبی نے زید کو بلوایا. جب زید آیا تو اللہ کے نبی نے پیار میں محبت میں زید کے کان کو کھینچا، کھینچ کے کہا جوان تمہاری صداقت کی گواہی اللہ نے دے دی، تمہاری تصدیق کے لیے آیتیں نازل ہو گئی ہیں. اور یہ آیتیں جو ہیں یہ بیان ہو گئی. ان آیتوں میں بتا دیا کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بڑا سچا مسلمان تھا. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے کہ کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے آپ اجازت دیں تو میں خود قتل کر دوں اس کو. بیٹا کہنے لگا اور وجہ بھی بتائی. وجہ کہہ رہا ہے اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس صاحب ایمان کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا ہو جائے کہ میرے باپ کا قاتل ہے کہہ کے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خود اس کو قتل کر دوں. اللہ کے نبی نے منع کر دیا. یہاں تک کہ واپس قافلہ مدینہ لوٹا. اب یہاں ایک واقعہ ہوا کہ جب مدینہ لوٹا تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مدینے کے باہر کھڑا تھا. سب اندر گئے، اس نے اپنے باپ کو روک دیا، کہا تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ اجازت نہ دے دیں. باپ کو روک دیا اس نے. یہاں تک کسی کو بھجوایا، اللہ کے نبی نے اجازت دی تو اس کے بیٹے نے کہا اب تمہیں مدینے میں داخل ہونے کی اجازت ہے. اور بیٹے نے باپ سے کہا اب تمہیں سمجھ میں آئی کہ مدینے میں عزت والا کون ہے، کہ تم کہہ رہے تھے کہ تم نکالو گے تو تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. اس پر یہ آیتیں، یہ ساری آیتیں اسی واقعے کے ارد گرد میں نازل ہوئی. اب دیکھیے گا اور جب ان سے کہا جائے آؤ کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں. سواء علیہم ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ کہ یقیناً اللہ لا یہدی القوم الفاسقین فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا. یہ وہ مرحلہ ہے. اندازہ کریں سرور کونین کے ایک جملے سے تقدیریں بدل جائیں. اللہ کے نبی کے ایک فرمان سے، آپ کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ کے حکم سے پتھر بولنے لگ جائیں، آپ کے اشارے پر درخت جڑوں سمیت اکھڑ کے آ جائے، آپ چاہیں تو جس فرشتے کو جب چاہیں بلا لیں، حاضر کریں. لیکن منافقین کا موضوع اتنا سخت ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے میرے حبیب اگر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. سورہ توبہ میں کہا اگر آپ 70 مرتبہ مغفرت طلب کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. 70 مرتبہ بھی آپ مغفرت طلب کریں اللہ ان کو معاف. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہے. منافقت صرف اس انسان کی ذات کو نقصان نہیں دیتا، نفاق پورے مسلمان معاشرے کو نقصان دیتا ہے. جس کا نقصان پورے مسلمان معاشرے کو ہوا، پوری امت کو جس کے نفاق کا نقصان ہوا، اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یہاں پر کہہ دیا ان کے لیے یکساں ہے کہ خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا. اب اگلی جو آیتیں وہیں آ گئی. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا، حتی ینفضوا تاکہ یہ منتشر ہو جائے، تاکہ رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں. معاملہ یہ تھا عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا انصار سے کہ بھئی آج جو جھگڑا ہوا، وہیں جو کنویں پہ جھگڑا ہوا، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ جو مہاجرین آئے ہیں، تو کہہ رہا تھا اس کے الفاظ میں کہ یہ تمہارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں،
اگر تم ان کو دینا بند کر دو تو یہ پھر مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے، یہ نبی کے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ منتشر ہو جائیں گے۔ بعض اوقات خرچ کرنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہی پالنے والے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہے جو آ جاتی ہے۔ بعض اوقات خرچ کرنے والے کو، سہارا دینے والے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی نے کیا ہے سب کچھ، جبکہ یہاں اللہ نے ایک جواب دیا اس کو، کیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بھئی زمین و آسمان کے تمام خزینے تو اللہ کے لیے ہیں، بھئی اللہ کے پاس ہے سب کچھ۔ یاد رکھیے گا، اگر ہمیں کسی کی مدد کرنے کی توفیق ملی ہے، وہ مال جس سے ہم نے کسی کی مدد کی، وہ صلاحیت جس سے ہم نے کسی کا ساتھ دیا، وہ ہم ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مالک حقیقی پروردگار ہے، مالک حقیقی پروردگار ہے۔ اللہ کے دیے گئے مال کے بارے میں، اب یہ سال ختم ہوا، نیا سال آیا، اسی طرح ہر انسان اپنی زندگی کے 1 سال مکمل ہونے پہ بڑا ہو جاتا ہے، بظاہر ہم 1 سال بڑے ہو گئے، لیکن ہم بچے رہ جاتے ہیں، ہماری عمر بڑی ہوتی ہے لیکن ہم ہوتے بچے ہیں۔ جیسے ایک مثال اسی انفاق کی، ہم اگر اپنے بچے کو 100 روپے دیں، باپ اپنے اولاد کو کچھ پیسے دے دے، تو بچے پھر وہی باپ اگر بعد میں مثلا رات کو پیسے دیے ہیں، صبح بچے سے کہ بیٹا ذرا اس میں سے 40 روپے دینا مجھے، تو بچے کو بہت برا لگتا ہے اس وقت، میرے پیسوں سے لے رہے اب واپس، حالانکہ یہ پیسے دیے ابو نہیں تھے، انہی کے ہیں، اور یہ 40 روپے جو تم سے واپس مانگ رہے ہیں ادھر کسی کو فوری دینے ہیں، دے دو تمہیں، بعد میں انہوں نے 100 کا نوٹ دوبارہ پکڑا دینا ہے، لیکن یہاں بچے کا دل نہیں چاہتا۔ یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی بچپنے میں ہوا ہوگا۔ ہاں، اب یہ یاد رکھیں، اللہ کے اس معاملے میں بھی ہمارا بچپنا ہے، جو ہمارے پاس ہے دیا اللہ نے ہے، اللہ نے دیا ہے، اب اللہ اسی میں سے قرض مانگ رہا ہے۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَهُ، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے؟ کون ہے؟ اب اللہ نے واپس مانگا تو دیتے ہوئے بخل کرتا ہے، جبکہ اللہ سے مانگتے ہوئے بخل نہیں کیا تھا، اور جب اس نے مانگا تو اللہ نے دینے سے بخل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا منافقین کی یہ روش تھی، عبداللہ ابن ابی کے یہ جملے تھے، اگر تم دینا بند کر دو تو یہ رسول اللہ کے جو ساتھ ہیں یہ چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، بھائی زمین و آسمان کے خزینوں کا مالک تو اللہ ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے چل رہا ہے سسٹم، تو یاد رکھیں، ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، قرآن ہی کی آیت ہے، اسی کے مفہوم کے اندر یہ جملہ ہے، توجہ رکھیں، بہت اہم بات ہے۔ اگر کسی نیکی کی توفیق ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیوں؟ اگر یہ نیکی تم نہیں کرو گے تو اللہ تم سے بہتر کو یہ توفیق دے دے گا، یعنی کوئی نیک کام تمہیں ملے نا کرنے کو، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو انجام دو، وَإِلَّا اسی کام کے لیے اللہ تم سے بہتر کو لے کے آ جائے گا، اللہ تم سے بہتر سے وہ کام لے لے گا۔ اگر کوئی کام تمہارے ذمہ میں آ گیا ہے، تمہارے حصے میں آ گیا ہے، تو شکر ادا کر کے اس کام کو انجام دو، اپنے اوپر سے ٹالنے کی اس فکر میں مت رہو، یہ توفیق کا ملنا تمہارے اوپر ایک لطف الہی ہے۔ بس ایک نقطہ اور آج کی بات تمام، سوالیہ نقطہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر 300 افراد اس عبداللہ ابن ابی کی بات مان کر رسول اللہ کے لشکر سے الگ ہو گئے، پتہ چل گیا کہ 300 منافقین جنگ احد کے موقع تک ہو چکے تھے، 300 منافقین تھے، اور یہ تعداد فی زمانہ بڑھتی چلی گئی، اور قرآن میں سورہ توبہ میں تو واضح اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی، یہ اعرابی، یہ آپ کے ساتھ رہنے والے اہل مدینہ میں سے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، بڑی تعداد میں منافقین ہیں ان میں سے۔ اللہ کے نبی کے آخری لمحے تک قرآن کی آیتوں میں منافقین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ سوال ہے
تمام اہل فکر سے، تمام درد رکھنے والوں سے، تمام نظر رکھنے والوں سے، تمام فہم رکھنے والوں سے اللہ کے نبی نے جو ہی دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد تاریخ اسلام میں دوبارہ منافقین کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وہ سارے منافقین کہاں چلے گئے؟ وہ مدینے میں موجود سینکڑوں کی تعداد میں منافقین کہاں گئے؟ تاریخ کو خاموش کر دیا، وَإِلَّا قرآن تو بھرا ہوا تھا۔ یہ منافقین، میں یہ آج اعلان کر رہا ہوں کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، رسول اللہ کے پردہ فرماتے ہی سینکڑوں منافقین گم ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کو ملیں تو مطلوبہ جگہ تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔